میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اعلان کر دیجیے کہ عورتوں کی طرف چندہ کرنے والے گئے ہیں، وہ ذمہ داری کی چندہ دیا. برادران محترم، انشاءاللہ تعالی میرے خطاب کے بعد ادارے کا بھرپور تعاون اکٹھا کیا جائے گا. دل تھام کر بیٹھیے اور اپنے عطیات، صدقات و زکوٰۃ سے بھرپور ادارے کا تعاون ہر سال کی طرح ان سال بھی کیجیے. ہر سال سے بڑھ کر ادارے والوں نے حد سے زیادہ آپ لوگوں کے مہمان نوازی میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے پنڈال کو کشادہ کیا ہے. بڑے بڑے اکابر علماء کو بلا کر کافی خرچ انہوں نے کیا ہے. آپ بھی اسی انداز سے دل کھول کر تعاون دینے کی کوشش کیجیے. اور مائی بہنوں میں تعاون اکٹھا کرنے کے لیے ذمہ داران گئے ہوئے ہیں. میں مائی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، یا معاشر النساء تصدقوہن، اے عورتوں کی جماعتوں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں دو، اس لیے کہ معراج کی رات میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر دیکھی. آپ کا یہ عطیہ، آپ کا یہ صدقہ، آپ کا یہ خیرات آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. الحمدللہ. میں مائی بہنوں سے گزارش کروں گا، ہمارے اس جامعہ سلفیہ نور الہدیٰ کلیہ خدیجہ بنت خویلد البنات کے لیے دل کھول کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اب آئیے، میں نے قرآن مجید کے سورہ غافر کے 16 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کی. اللہ اس آیت میں بیان فرماتا ہے، اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تمہارے کیے کرتوتوں کا اعمال کا جزا اور سزا دیا جائے گا. آج کے دن تم میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کا صحیح ترجمہ ہے. میدان محشر کی جانب جب ہم کوچ کریں گے، قیامت کی 10 بڑی علامتیں، مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج، دجال، خسوف ثلاثہ، آسمان سے دھواں، اور دابۃ الارض، اور مشرق مغرب سے سورج کا نکلنا، اور یمن سے ایک آگ کا نکل کر سارے لوگوں کو میدان محشر کے جانب ہانکنا. اس وقت اللہ کا فرشتہ اسرافیل ایک سور پھونک مارے گا، فَإِذَا نُفِخَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. اللہ کہتا ہے جب سور میں پھونکا جائے گا، اس کے پہلی مرتبہ پھونکا جانا، ساری دنیا میں زلزلہ کے بھونچال آ جائیں گے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین زلزلے سے ہلا کے رکھ دی جائے گی، اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال کر پھینکے گی. انسانیت کہنے پر مجبور ہوگا، ہائے اس زمین کو کیا ہو گیا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جب پہاڑوں کو روئی کے گالوں کے موافق آسمان میں اڑایا جائے گا، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو جمع کیا جائے گا، جب وحشی جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بتا تیرے باپ نے کس جرم میں تجھے زمین میں ڈال دیا. جب جنت کو لایا جائے گا، جہنم کو خرید کیا جائے گا، انسان کے نامے اعمال کے دفتر اوپن کیے جائیں گے. علمت نفس ما احضرت، انسان جان لے گا کہ اس دن میں کیا کما کر آیا اور کیا نامے اعمال نے میرا ملا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قیامت کے حوالناکی کے نظارے بڑے عجیب و غریب انداز سے کھینچتا ہے. اما پارا ترجمے سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ لڑکھڑانے والی چیخ، وہ کھڑکھڑانے والی چیخ. میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیخ کیا ہوگی. ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور قیامت صرف کافروں پر آئے گی، کسی مومن پر نہیں آئے گی. سارے مومنوں مسلمانوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کافروں پر قیامت کا زلزلہ لائے گا. پہلی سور میں سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ سلایا جائے گا، کوئی زندہ نہیں بچا. سورہ آل عمران 185 نمبر ہے. اللہ کا ارشاد،
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, आज के दिन हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सूरह रहमान आयत नंबर 26, अल्लाह का ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी सिवाय तेरे परवरदिगार के ज़ात के। तू अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करेगा? मेरे भाइयों, ये कयामत का ज़लज़ला, सारी दुनिया मौत के घाट। अल्लाह पूछेगा कौन जिंदा? ऐ अल्लाह, 7 आसमान के फरिश्ते जिंदा हैं। दुनिया के इंसान और जिन्नात मार दिए गए, मिटा दिए गए, उनकी भी रूह कब्ज़ कर लो, उनको भी रूह जाएगा। अल्लाह के इतने फरिश्ते भरे पड़े हैं जो हर हमेशा अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। तमाम फरिश्तों को मौत के घाट सुनाया जाएगा। कौन जिंदा? इलाही, तेरे और हम 4 बरगज़ीदा फरिश्तों के अलावा हम 5 के सिवा ज़मीन ज़मा मक्की मक्का में कोई जिंदा नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे हुक्म से इन फरिश्तों की भी रूह कब्ज़ की जाए। जिब्राइल अंबिया से वही लाने वाले मौत के घाट उतार दीजिए, जाएंगे, सो जाएंगे। मिकाइल अल्लाह के हुक्म से बारिशें बरसाने वाले मौत के घाट सुना दिए जाएंगे। और मलकल मौत, रूहें कब्ज करने वाला फरिश्ता, उसे भी मौत के घाट सुलाया जाएगा। अल्लाह इसराफील जिन्होंने सूर फूंका उनको मौत के घाट, मलकल मौत बाकी है। अल्लाह पूछेगा कौन जिंदा? इलाही तू जिंदा, मैं जिंदा, हम 2 के सिवा कोई जिंदा नहीं। अल्लाह ताला मलकल मौत को भी मौत दे देगा। उसके बाद सारी दुनिया 40 साल तक मुर्दा पड़ी हुई है। ज़मीन ज़मा मक्की मक्का में कोई जिंदा नहीं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान का हुक्म लागू हो गया। दुनिया की सारी इंसानियत और जिन्नत और मखलूक मौत के घाट सो गई। एक अल्लाह वाहिदुल कहार जिंदा है जो सवालों पे सवाल करेगा। ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो करने वाले, कहाँ है वो जब्बार जो अपने आप को हुकूमत आला का दावा किया करते थे? कहाँ गए वो? कहाँ है वो? कोई जवाब नहीं। सवाल करने वाला मेरा अल्लाह, जवाब देने वाला मेरा अल्लाह। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है। 40 साल सारी दुनिया मुर्दा पड़ी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसराफील को जिंदा करेगा। दूसरी बार सूर में फूंक मारा जाएगा। दूसरी बार सूर में फूंक मारा जाएगा। अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम इंसान और जिन्नातों को खबर से उठाया जाएगा। अल्लाह इसका जिक्र सूरह कुव्विरत में कहता है 7वीं आयत में, जब इल्लियीन से नेक रूहें सिज्जीन से बुरी रूहों को लेकर हम खबर में इनके जिस्मों से जोड़ देंगे, इनकी रूहों से जिस्मों का मिलाप कर देंगे। सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला खबर से उठाकर खड़ा करेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते इन्नकुम महशरून हुफातन उरातन गुर्रा कअन्ना बदा खल्क़िन अव्वल मर्रतिन नुईदु। और मेरे होदियों, तुम तमाम लोगों को अल्लाह ताला मैदान महशर में जमा करेगा, नंगे मादरजात, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले, जैसे तुमने अपनी माँ के पेट से पहले दिन जन्म लिया था, ऐसे जमा करेगा अल्लाह। और अल्लाह के नबी कहते हैं हा हुना तुहशरून, हा हुना तुहशरून। तुम तमाम लोगों को मुल्क शाम में मैदान महशर के लिए जमा किया जाएगा। मुल्क शाम में मैदान महशर कायम किया जाएगा। तुम तमाम लोगों को वहां जमा किया जाएगा। खबर से उठेंगे। नबी कहते हैं ये बात मैं फख्र से नहीं कहता, मेरी कब्र पहले खुलेगी। मैं देखूंगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श को उठाए खड़े वाले 8 फरिश्ते जो सुतूनों की तरह खड़ेंगे, उसके मूसा अलैहिस्सलाम भी रहेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अल्लाह उनको जगाएगा या मुझसे पहले जगाएगा। ये बात मैं फख्र से नहीं कहता। अल्लाह मेरी खबर पहले खोलेगा और मैं खबर से उठूंगा और अल्लाह मेरे हाथों में जन्नत की चाबी थमाएगा, मेरे हाथों से जन्नत की ताले खुलाएगा, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह मेरे हाथों से खुलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। और क़यामत के बारे में हम इतने बेफिक्र हैं,
हमारे नबी कहते हैं वल्लाहि मा यफ़अलु बि वल्लाहि मा अदरी मा यफ़अलु बि वलाकिन रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं भी नहीं जानता मैदान महशर में मेरे साथ मेरा रब क्या करेगा, जबकि मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर हूँ। मुझे डर लगता है मैदान महशर की हवालाकियों से। कौन कह रहे? हमारे नबी कह रहे। अल्लाह अकबर। कभी हमने तैयारी की? कभी हमारे दिलों में मैदान महशर की हवाला की जागी? अरे कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है वअंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ल क़ुलूबु लदल हनाजिर काज़िमीन। मैदान महशर की हवाला की इतनी ज्यादा होगी कि इनके कलीजे इनके जिगर से हटकर इनके हलक में आकर सपट जाएंगे। मारे हैबत के माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युताअ। ज़ालिमीन का ना कोई दोस्त होगा, ज़ालिमीन का ना कोई सिफारिशी होगा जो इसकी बात सुनी जाए। यअलम ख़ाइनतुल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। ओ मेरा अल्लाह इंसानों की जिन्नतों की आंखें देख कर जान लेगा ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। अल्लाह को हमारे नामा अमाल पढ़कर देखने की जरूरत नहीं, अल्लाह सिर्फ निगाहें देखकर पहचान लेगा ये जन्नती है या जहन्नमी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला बंदों के नामे अमाल थमाएगा। इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ओ मेरे बंदे, ये ले तेरा नामे अमाल पढ़ के देख, क्या इसमें है, क्या तूने दुनिया में कमाया, क्या तूने यहाँ पर पाया। जानते हो कैसा दफ्तर है? जब मुजरिमीन देखेंगे वो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे माली हाज़ल किताब, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसा नामे अमाल है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। इस नामे अमाल में न छोटे गुनाह छोड़े गए न बड़े गुनाह छोड़े गए, तमाम के तमाम गुनाह इसमें जमा कर दिए गए। हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बर्बादी। हाँ, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर की नेकी को भी अल्लाह जाहिर करेगा, राई के दाने के बराबर की बदी को भी अल्लाह जाहिर कर देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अब्दुल्लाह बिन सलाम एक यहूदी आलिम इस्लाम में आने वाले 3 सवाल करते हैं नबी से। अरे अल्लाह के नबी आप बताइए, जब सारे अल्लाह तबारक व तआला जब तमाम इंसानों जिन्नातों को पुलसिरात पर रखेगा तो उस वक्त की कैफियत क्या होगी? पहला सवाल, इंसान कहाँ होंगे? जब अल्लाह ताला जमीन को एक बाल, आसमानों को एक गेंद, जन्नत और जहन्नम को अल्लाह की उंगलियों पर अल्लाह ताला कहता है कि 7 आसमानों का बाल बनाकर एक उंगली पे, 7 जमीनों को गेंद बनाकर एक उंगली पे, जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, सारे समंदरों को एक उंगली पे, अल्लाह की उंगलियों पे ये जमीन और ज़मा और मक्की व मक्का अल्लाह नचा कर पूछेगा आज किसकी बादशाहत है। अब्दुल्ला बिन सलाम सवाल करते हैं, जब 7 जमीन 7 आसमान अल्लाह की उंगलियों पे नाचेंगे, हम इंसान और जिन्नात कहाँ रहेंगे? नबी ने फरमाया कि पूरे इंसान और जिन्नात पुलसिरात पर रहेंगे। दूसरा सवाल अब्दुल्ला बिन सलाम का, लड़का बाप की शक्ल का या माँ की शक्ल का कैसा बनता है? बाप का पानी माँ के पानी पर गालिब आ जाए तो लड़का बाप की शक्ल, और माँ का पानी बाप के पानी पर गालिब आ जाए तो लड़का माँ की शक्ल या लड़का या लड़की। ये दूसरा जवाब। अरे अल्लाह के नबी, जन्नत की ग़िज़ा क्या होगी? अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जन्नत का नाश्ता अल्लाह ताला मछली की कलीजे से कराएगा, और जन्नत में दोपहर का खाना गाय के गोश्त से अल्लाह कराएगा। जब से अल्लाह जन्नत पैदा किया, एक गाय पैदा किया, वो गाय जन्नत में मेवे खाती है, जन्नत में चुगती चरती है, इतनी बड़ी है, 7 जमीन 7 आसमान, ये पूरी दुनिया छोटी है उसके सामने, उस गाय के सामने। उस गाय को ज़बह करके दोपहर का खाना जन्नतियों को गाय का खिलाएगा जन्नत में अल्लाह ताला। ये जवाब देते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की हदीस में। वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मैदान
محشر کے لیے لوگ جب آئیں گے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایک پیدل چلنے والوں کا گروہ, دوسرا سواریوں پر جانے والوں کا گروہ, تیسرا منہ کے بل چلنے والوں کا گروہ. پیدل چلنے والے ایمان والے ہوں گے, سواری پر آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, منہ کے بل چلنے والے جہنمیوں اور کافروں یہودی مشرک اور بدعتی ہوں گے. اے اللہ کے نبی, کوئی انسان منہ کے بل کیسے چل پائے گا؟ منہ کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی آج انسان اور جناتوں کو پیروں پر چلانے پر قدرت رکھتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان گنہگار اور جہنمیوں کو منہ کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گا. منہ کے بل چل کر میدان محشر میں آئیں گے اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. اللہ سورہ کہف کی 47ویں آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. آج کے دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے, ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی کا لال نہیں بچے گا, سب جمع کیے جائیں گے. میرے بھائیوں, کیسے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اللہ کے دربار میں صفے در صفے بنا کر پیش کیے جائیں گے, صف در صف بنا کر پیش کیے جائیں گے. اللہ کے سامنے 120 صفے ہوں گے, تمام انسان تمام جناتوں کی, اول سے لے کر آخر تک, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان تمام جنات ننگے مادر ذات نامہ اعمال پکڑے 120 صفوں میں ڈیوائیڈ کیے جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرے اوپر کرم ہے, میرے اللہ کی جانب سے یہ میرے اوپر کرم ہے. میں دنیا میں آنے والوں میں آخری نبی ہوں اور تم میرے آخری امتی ہو, لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں فیصلے کیے جائیں گے تو قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے فیصلے ہوں گے اور ہم سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں ہوں گے. دنیا میں آنے والوں میں ہمارا نمبر لاسٹ آخری, لیکن قیامت کے دن فیصلے ہو کر جنت میں جانے والوں میں صف اول پہلے نمبر پر ہم ہوں گے. 120 صفوں میں تمام انسان تمام جناتوں کو اللہ بانٹ کے کھڑا کرے گا. اللہ کے نبی کہتے شروع کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی, پچھلی 40 صفیں 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امت کی ہوگی. شروع کی 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوگی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اس میدان محشر میں اللہ عز و جل کہے گا یا آدم, اے آدم کہاں ہے تو؟ لبیک یا ربی, اللہ میں تیرا بندہ حاضر ہوں, حکم دے مجھے. اللہ کہے گا آدم تیری ذریت میں جنتیوں کو الگ کر, جہنمیوں کو الگ کر. اللہ جنتیوں کو کتنے نکالوں, جہنمیوں کو کتنے نکالوں؟ اللہ کہے گا 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب اللہ عز و جل کی آواز میدان محشر میں گونجے گی, اے آدم ہر 1000 میں سے جہنم کے لیے ایک, جنت کے لیے ایک جائے گا جنت میں, 999 جائیں گے جہنم میں. جب اللہ عز و جل کی یہ گرجدار آواز گونجے گی میدان محشر میں, اللہ کے نبی کہتے ہیں بچے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے, دودھ پلانے والی ماں اپنے لختے جگر کو زمین پر پٹک دیں گی, اتنی حیبت لوگوں کو طاری ہو جائے گی. اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے, صحابہ چادریں اوڑھ کر چیخ مار کر رونا شروع کر دیے. اے اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ ہر 1000 میں ایک جائے گا جنت میں, 999 جائیں گے جہنم میں, تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. صحابہ رونے لگے, صحابہ رونے لگے. اللہ کے نبی بیان فرماتے او میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, 999 اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج میں سے جہنم میں ڈالے گا, تم میں سے کسی ایک نیک متقی کو جنت میں ڈالے گا. ایک نیک کو اللہ جنت میں, 999 یاجوج و ماجوج سے اللہ جہنم میں ڈالے گا. ہمارے نبی قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے, وہ کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ اے حساب لینے والے پروردگار میرا حساب تو آسان سے لے لے. کب؟ تہجد
تہجد کی نماز میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی. اما عائشہ پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی کیا آپ کا حساب اللہ آسان نہیں لے گا تو کس کا حساب اللہ آسان لے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ تو پیغمبر ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنب وما تاخر. اللہ نے اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیا. اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب لے گا؟ اللہ کے نبی کہتے اے عائشہ آسان حساب کا مطلب تجھے نہیں معلوم. آسان حساب کا مطلب جانتی ہے تو؟ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نام اعمال لے کر کھڑے رہیں گے. اللہ عز و جل ان کی نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. اللہ کہے گا اے میرے بندے ادھر آ, میرے رحم و کرم سے سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا. اسے کہتے ہیں آسان حساب. حساب بھی نہ لے کتاب بھی نہ لے, بغیر حساب و کتاب کے میرا رب یہ کہہ دے اے میرے بندے میں نے اپنے رحم و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت میں جانے کا پروانہ سنا دیا. اسے آسان حساب کہتے اے میرے بندے ادھر جنت میں جا. او میرے بندے تو بھی جنت میں جا. اللہ بلاتا جائے گا بھیجتا جائے گا. اور آیا عائشہ یہ جان لے کوئی مائی کا لال اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا رحم و کرم نہ ہو. اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ نہیں, میں بھی اللہ کے رحم و کرم کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا. میں بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا اللہ مجھ پر رحم نہ کرے کرم نہ کرے. اللہ یہ بلا کر کہہ دے میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے میں نے تجھے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی, سیدھے چلے جا. اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اور بھیجتے بھیجتے ایک آدمی کو اللہ بلا کر کہے گا او میرے بندے تو ذرا بازو رک جا. جس بندے کو اللہ بازو کھڑا کرے گا عائشہ اس کے نام اعمال کے دفتر اوپن کیے جائیں گے, اوپن کیے جائیں گے. اللہ سوال کرے گا بول میرے بندے ایسا تو نے کیوں کیا, ایسا تو نے کیوں کیا؟ اللہ اکبر. عائشہ اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی. جس کا حساب اللہ لے لے وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہم بھی اپنے اللہ سے آسان حساب کی بھیک مانگے, دعائیں مانگے, اللہ عز و جل سے کہے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہم کو بھی آسان سے تو اے اللہ ڈائریکٹ جنت میں اپنے رحم و کرم سے داخل فرما. یہ دعائیں ہم کو بھی کرنی چاہیے. میرے دین اسلامی بھائیوں, میدان محشر کے حولناکیوں سے, عرش الہی کے سائے میں رہنے والے, حوض کوثر کا پانی پینے والے, پل صراط پر چلنے والے, نبی کی شفاعت کبریٰ پانے والے اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں. وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ذمہ داروں کا مزید وقت آپ کے سامنے لے کر اپنے خطاب کو جاری رکھوں, جبکہ میرا وقت 40 منٹ تھا. بس میں آدھے گھنٹے کے اسی وقت میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین میدان محشر کی وہ حوالہ کی آنے سے پہلے, ہماری موت آنے سے پہلے اے اللہ ہم کو اپنے سچے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ کرنے کے بعد خاتمہ بالخیر کلمے والی موت, شہادت والی موت ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما. تیرے عرش الہی کا سایہ اے اللہ رحم و کرم سے نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی, تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح ہمیں پار فرما دے. اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما, جنت الفردوس میں تیرا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیو, سفیر الدین بھائی کے والدین کے نام سے ہمارے جامعہ سلفیہ نور الہدیٰ سلفیہ کے لیے 10,000 روپیہ کا عطیہ دیے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ خیر و احسن فی الدنیا و فی الآخرہ. اور اسی طرح ہمارے